ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں بادشاہ، ملکہ اور ان کی ایک پیاری سی بیٹی رہتی تھیں۔ بادشاہ ملکہ اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے تھے۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ سے کہا، شہزادی کی سالگرہ قریب ہے، کیوں نہ اس کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جائے، دوسرے ملک کے شہنشاہوں کو بھی اس دعوت میں بلایا جائے۔ بادشاہ نے کہا، کیوں نہیں، سالگرہ کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہو گئی۔ آخر وہ ہماری ایک ہی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے بہت ہی شاندار اہتمام کیا۔ دعوت میں ارد گرد کے بادشاہوں اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بلایا گیا۔ سالگرہ کا دن آیا، سب لوگ آئے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے بہت ہی خوبصورت ہار تحفے میں دیا۔ یہ ہار بہت ہی دلکش اور خوبصورت تھا۔ شہزادی کو یہ ہار بہت پسند آیا۔ شہزادی نے کہا، یہ ہار پہن کر میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوں، مجھے یہ بہت پسند آیا ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی شہزادی کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی ہمیشہ اس ہار کو اپنے ساتھ ہی رکھتی اور اسے پہنتی اور حفاظت سے رکھ دیتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت شہزادی ٹہلنے کے لیے باغ میں گئی۔ وہاں کچھ دیر بیٹھی خوبصورت پھولوں اور پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ پرندوں کی آواز بہت ہی اچھی لگ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک خوبصورت تتلی دکھائی دی۔ شہزادی اس تتلی کو پکڑنا چاہتی تھی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے جیسے ہی اس کے پاس گئی، وہ اڑ گئی۔ تتلی جہاں بھی جاتی، شہزادی اس کے پیچھے جاتی تاکہ وہ اسے پکڑ لے، لیکن کافی کوشش کے باوجود وہ اسے نہ پکڑ سکی۔ آخر تھک کر شہزادی محل میں واپس جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہار اس کے گلے میں موجود نہیں ہے۔ اس نے سارے باغ میں اسے تلاش کیا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وہ ہار اسے بے حد پسند تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ درخت پر ایک بندر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شہزادی کے پاس آیا۔ بندر نے شہزادی سے کہا، شہزادی، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں رو رہی ہو، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارا ہار تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شہزادی یہ سن کر خوش ہوئی اور بولی، وہ کیسے؟ بندر نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ محل لے جاؤ، میں تمہیں ہار ڈھونڈ کر لا دوں گا۔ شہزادی نے رضامندی ظاہر کی۔ بندر نے فوراً چھلانگ لگائی اور سارے باغ میں تلاش کیا۔ پھولوں کی جھاڑیوں میں گیا، وہاں ہار موجود تھا۔ بندر نے ہار لیا اور شہزادی کو پیش کیا۔ شہزادی نے ہار لیا اور بہت خوش ہوئی۔ اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بندر کو اپنے ساتھ محل لے آئی۔ وہ اب شہزادی کے ساتھ ہی محل میں رہنے لگا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ شہزادی نے سنہرے رنگ کی چین بندر کو پہنائی، لیکن یہ بادشاہ اور ملکہ کو پسند نہ تھا۔ انہوں نے شہزادی سے کہا کہ وہ اسے واپس چھوڑ آئے، لیکن شہزادی نہ مانی۔ ایک دن شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس بندر کو اس محل سے کہیں دور چھوڑ آئیں۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق بندر کو ایک بوری میں بند کیا اور محل سے کافی دور جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی جب سو کر اٹھی تو اس نے بندر کو سارے محل میں تلاش کیا، لیکن وہ اسے نہ ملا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے سوچا کہ بندر باغ میں نہ چلا گیا ہو۔ شہزادی باغ میں گئی، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہ تھا۔ شہزادی محل واپس آ گئی اور اداس رہنے لگی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور وہ ہر روز باغ میں جاتی کہ شاید بندر اسے مل جائے، لیکن وہ اسے نہ ملا۔ ایک دن شہزادی باغ سے واپس محل آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب شخص شہزادی کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کافی دیر سے بھوکا ہوں، آپ میری مدد کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ شہزادی نے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ انگوٹھی لے لو اور اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرنا۔ غریب شخص انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جانے لگا تو شہزادی نے دیکھا کہ اس شخص کے پیچھے ایک بندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گلے میں وہی سنہری رنگ کی چین موجود ہے۔ شہزادی نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ اسے کہاں سے لایا ہے۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ یہ بندر اسے جنگل میں ملا تھا۔ شہزادی نے اس شخص سے بندر لے لیا اور وہ شخص چلا گیا۔ شہزادی نے بندر کو اٹھایا اور خوشی سے رونے لگی۔ جیسے ہی شہزادی کی آنکھ سے آنسو نکلا، بندر شہزادی میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔
شہزادے نے شہزادی کو بتایا، میں جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ شکار کے دوران مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے ایک درخت جو کافی بڑا تھا اور خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پھل کھایا جائے۔ میں نے جیسے ہی درخت سے پھل توڑا، ایک بہت خوفناک جادوگرنی میرے سامنے آئی اور بہت غصے میں تھی۔ اس نے مجھے کہا، اے لڑکے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ درخت میرا ہے اور میں اس پر رہتی ہوں۔ تم نے میرے درخت سے پھل کیوں توڑا ہے؟ میں تمہیں اس کی سزا دوں گی۔ اس جادوگرنی نے جادو کیا اور مجھے بندر بنا دیا اور کہا کہ جب کوئی انسان تمہارے لیے روئے گا تو میرے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان ایک جانور کے لیے روئے۔ شہزادی نے ساری کہانی شہزادے کی سنی اور وہ اسے محل لے آئیں۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب معلوم ہوا کہ بندر ایک شہزادہ ہے، بادشاہ نے اپنے رویے کی شہزادے سے معافی مانگی۔ شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔